جو سیمینارز ہوتی ہیں اس میں خواتین کے ترقی کے حوالے سے ان کے جو مسائل ہے جس طرح آپ نے بتایا اس کے اوپر بات کی جاتی ہے، اور پھر ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہر وقت جو ہے نا بنایا جاتا ہے جس میں جو مسائل ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے لیے ہم نے کیا لائعمل جو ہے نا اسٹریٹجی اپنا بنانا ہے اس کے اوپر بات کی جاتی ہے، اس کو مختلف فورم آرگنائزیشنز کے تھرو اس پہ کام کیا جاتا ہے۔ جو پالیسی میکرز ہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹس کے ہائر اپس ہیں مختلف آرگنائزیشنز کے، ان کے لوگوں کو بھی ان جو سیمینارز ہیں اس میں سیشنز میں مدعو کرتے ہیں تاکہ کہ ان کو بھی اویئر کیا جائے، ان کو بتایا جائے اور اس پہ کس طرح ہم نے عمل درآمد کرنا ہے تاکہ وہ مشکلات کم ہو، وہ بیریئرز ختم ہو، تو اس کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ نیشنل کمیشن ہے یا جی بی کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن ہے، وہ اس کو مانیٹر کریں، مختلف ادارے اس کو مانیٹر کریں کہ یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں، تو ہر پرائیویٹ پبلک ہر جگہ پہ جو ہے نا جو ہے ہراسمنٹ سے پاک ہو جائے گا۔ والدین ہے، والد ہے، بھائی ہے، ہسبینڈ ہے، وہ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ وہ جو ایکویٹیبل جو سوسائٹی ہے، جو جسٹ سوسائٹی ہے، اس کو ہم بنانے میں ہمارے لیے ہیلپ فل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک، مجھے کہتے ہیں نوید افضل۔ پروگرام آج کی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خواتین و حضرات، آج یعنی 8 مارچ کا دن ہے، اور 8 مارچ جو ہے عالمی یوم خواتین جو ہے منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد مردوں کو خواتین کی اہمیت سے آگاہ کرنا اور خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے پیش قدمی کی ترغیب دینا ہے۔ اس حوالے سے آج کے دن کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سوسن عزیز صاحبہ، جو کہ AKRSP میں جینڈر اسپیشلسٹ ہیں اور ساتھ ساتھ نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن گلگت بلتستان کی ممبر ہیں۔ میڈم، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا میڈم، آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 8 مارچ ہے، خواتین کا عالمی دن ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اکثر بڑھ چڑھ کر خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے آج کے دن اسپیشلی، اور سیمینارز بھی ہوتے ہیں، کانفرنسز بھی ہوتی ہیں اس حوالے سے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کرنے کے ساتھ ساتھ کیا آج تک ہم نے خواتین کو ان کے حقوق دلائے ہیں، یا جو یہ سیمینارز ہیں یہ خالی سیمینارز ہی ہوتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ بالکل جس طرح آپ نے کہا، ہم جو عالمی یوم خواتین ہے 8 مارچ کو ہم مناتے ہیں آج کے دن، اور بالکل ہم لوگ بات کرتے ہیں جو سیمینارز ہوتی ہیں اس میں خواتین کے ترقی کے حوالے سے ان کے جو مسائل ہے جس طرح آپ نے بتایا اس کے اوپر بات کی جاتی ہے، اور پھر ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہر وقت جو ہے نا بنایا جاتا ہے جس میں جو مسائل ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے لیے ہم نے کیا لائعمل جو ہے نا اسٹریٹجی اپنا بنانا ہے اس کے اوپر بات کی جاتی ہے، اس کو مختلف فورم آرگنائزیشنز کے تھرو اس پہ کام کیا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بالکل ہم مناتے ہیں تھوڑا پیس آگے ہی جو ہے نا شعور بیداری کرنے کے لیے، شعور کو بیدار کرنے کے لیے، یا آگے ہی کی اس تک تو ہم نے وہ آبجیکٹیو اچیو کیا ہے، وہ مقصد اچیو کیا ہے۔ لیکن جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ بہت تیزی سے جو کام ہونا چاہیے خواتین کے لیے، اور اس دن جو ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا خواتین کے لیے اس طرح کے لائعمل کریں گے، ان کے لیے یہ کام کریں گے، تو وہ تھوڑا سا آہستہ آہستہ ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا ہے لیکن تھوڑا سلو ہے اور گریجولی ہو رہا ہے۔ اچھا میڈم، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے کانفرنسز اور سیمینار سے ہم عوام کو آگاہ کرتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا اس حوالے سے بتاتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آ سکے۔ بالکل، اور ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پالیسی میکرز ہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹس کے ہائر اپس ہیں مختلف آرگنائزیشنز کے، ان کے لوگوں کو بھی ان جو سیمینارز ہیں اس میں سیشنز میں مدعو کرتے ہیں تاکہ کہ ان کو بھی اویئر کیا جائے، ان کو بتایا جائے اور اس پہ کس طرح ہم نے عمل درآمد کرنا ہے تاکہ وہ مشکلات کم ہو، وہ بیریئرز ختم ہو، تو اس کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ اچھا میڈم، گلگت بلتستان کی ہم بات کریں گے
کیا لگتا ہے آپ کو، آپ ایک NGO میں کام کر رہی ہیں، خواتین کی ڈیولپمنٹ کے لیے اسپیشلی آپ کام کر رہی ہیں، کن مشکلات کا سامنا ہمارے یہاں کی خواتین کو ہے؟ جی، جس طرح آپ نے بتایا کہ جو AKRSP میں تو میں ابھی ہوں، لیکن یہ 7th آرگنائزیشن ہے. اس 26-27 سالوں میں مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ، گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ میں نے کام کیا اور ابھی نیشنل کمیشن کی بھی ممبر ہوں. ایشوز بہت زیادہ ہیں ہمارے. جو پرو ویمن لیجسلیشن ہے یا قوانین ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، بہت سلو ہے. کچھ جو ہے اس پہ پالیسی بنی ہے لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. تو اس میں مختلف ایشوز ہیں. ایک ایشوز جو ہے نا، جو ورک پلیس ہے، پبلک سپیسز ہے، وہاں پہ جو ہے نا ہیراسمنٹ کے لیے جو لا بنا ہے 2010 کا جو ایکٹ ہے، وہ ایکسٹینڈ ہوا تھا 2010 میں، اور پھر 2013 میں اس پہ قانون سازی ہوئی. اور اس ایکٹ کے اندر جو ہے نا گلگت بلتستان کا جو کلچر ہے اس کے حوالے سے، سینسٹیویٹیز کے حوالے سے اس کو چینج کیا گیا، قانون سازی ہوئی اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا. کچھ ادارے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں لیکن بہت سارے نہیں بھی کر رہے. اسی طرح جو ہے نا ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر جو ہے نا وہ ابھی کیبنٹ سے جو ہے نا منظور ہو گیا ہے، اپروو ہو گیا ہے. وائلنس بھی ہے، وائلنس کا بھی سامنا ہے خواتین کا، اور کوئی شیلٹر ہوم بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا اکنامک امپاورمنٹ کے لیے بھی خواتین اگر انٹرپرینیورز ہیں تو ان کے لیے مارکیٹنگ میں ایشوز ہیں، کیونکہ مشکل ہمارا ایریا ہے، دور دور ہے، اور جو ہے نا ٹرانسپورٹیشن ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اور خواتین کے لیے موبلٹی کے بھی ایشوز ہیں کہ وہ ڈسٹرکٹ سے یا گلگت تک آئیں، یا پھر آن لائن جو ہے اب سٹارٹ ہو گیا ہے، لیکن اس میں بھی ایشوز ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں اس طرح جو فری لانسنگ یا آن لائن یا انٹرنیٹ کا وہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ کام کرے. اس کے علاوہ جو ہے نا فیملی کورٹس یہاں پہ نہیں ہے، اور جو گلگت بلتستان کا کمیشن جو ہے نا ابھی تک بنا نہیں ہے، لیکن اس پہ وہ ایکٹ بن گیا ہے، ابھی کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا ہے. تو اس طرح کی ایشوز ہے کہ جس میں جو ہے نا جو GB کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن ہے، وہ ایک واچ ڈاگ باڈی کی حیثیت سے مانیٹر کرے گا کہ کہاں کہاں گیپس ہے ڈپارٹمنٹس میں، اور وہاں پہ کس طرح کا کام ہونا چاہیے. ویمن ڈیولپمنٹ ڈائریکٹریٹ ہے تو وہاں ڈائریکٹر خاتون نہیں ہے، کوئی منسٹر کا کیبنٹ میں نہیں ہے. تو اس طرح سے جب وہ ڈائریکٹریٹ فلی فنکشنل نہیں ہوگا اور اس میں ڈائریکٹر جو ہے نا خاتون نہیں ہوگی، تو اس میں ابھی تک میل ہے، اور اس کو ایک اٹونومس سٹرکچر نہ بنایا جائے، اس وقت تک ان ایشوز پہ ہم سلولی کام کر پائیں گے. اچھا میڈم، آپ نے بات کی ہراسمنٹ کی، تو جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے اور سب جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں، جو اسلام آباد، کراچی، لاہور ہے، وہاں پہ تو یہ روٹین کی بات ہے، ہراسمنٹ کیسز فیمیل کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں. آج کل دیکھنے میں آیا کہ گلگت بلتستان میں بھی اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں. بالکل. تو اس حوالے سے کوئی لاس وغیرہ ہیں؟ جی بالکل. جس طرح میں نے 2010 کے جو اینٹی ہراسمنٹ ایکٹ 2010 کی بات کی کہ 2010 میں ایکسٹینڈ ہو گیا، 2013 میں اس پہ قانون سازی ہو گئی، 2014 میں، اور مزید اب اس پہ کام ہو رہا ہے تاکہ اس کو فلی امپلیمنٹ تو وہ ہو رہا ہے لیکن فلی فنکشنل کیا جائے. اور اس میں کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے. اس کوڈ آف کنڈکٹ کو ہر ادارے میں اگر اپلائی کریں گے تو وہاں ایک جنڈر واچ کمیٹی بنتی ہے. تو وہ جنڈر واچ کمیٹی جو ہے اس ادارے کا ہیڈ، اور پھر جو ہے نا وہ سیکریٹری ہوتا ہے، اور پھر اس میں ایک خاتون کا ہونا مسٹ ہے، اور پھر جو جنڈر کو دیکھتی ہے وہ خاتون اس میں ہونا ہے. تو یہ جو کمیٹی ہوتی ہے، تو کسی قسم کا بھی ہیراسمنٹ ہو تو وہ جو ہے نا اس کوڈ آف کنڈکٹ پہ عمل کرتے ہوئے جو جس بندے نے ہیراسمنٹ کیا ہے اس کو سزا دلاتے ہیں، اور اس میں اومبڈس پرسن ہوتے ہیں. ابھی تک جو ہے ہمارا اومبڈس پرسن جو ہے وہ ادھر فیڈرل سے ہے، تو یا پھر سول کورٹس کو وہ دی اتھارٹی دی گئی ہے. تو پھر جو ہے نا وہ فلی وہ کوڈ آف کنڈکٹ 13 اس کی شقیں ہیں، جس میں جس بندے نے چاہے وہ وربل ہو، فزیکل ہراسمنٹ ہو، سائیکولوجیکل ہو، جس قسم کی بھی ہو، اس کے لیے صحیح سزا ہے. لیکن وہ فلی امپلیمنٹ جب ہوگا تو پھر جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ ہر جگہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کمیٹی کے تھرو باقاعدہ ڈسپلے ہوتا ہے، اور پھر اس پہ عمل درآمد ہوتی ہے اس کمیٹی کے تھرو.
تو اس کو پھر ہمیں جیسے نیشنل کمیشن ہے یا GB کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن ہے، وہ اس کو مانیٹر کریں، مختلف ادارے اس کو مانیٹر کریں کہ یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں. تو ہر پرائیویٹ پبلک ہر جگہ پہ جو ہے نا جو ہے ہراسمنٹ سے پاک ہو جائے گا. تو اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے، اس کو فلی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا میڈم، ایک اور چیز جو میرے خیال سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ذہنوں میں بھی ہیں اور بہت سارے لوگ بولتے بھی ہیں کہ یہ جو NGOز ہوتی ہیں کسی بھی حوالے سے جو کام کر رہی ہوتی ہیں، یہ خالی مطلب سیمینارز کرتی ہیں اور کانفرنسز کرتی ہیں، باقی عملاً یہ کچھ بھی نہیں کرتی ہیں. لوگوں کے زیادہ تر لوگوں کا یہی رائے ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ بینگ اے لیڈر لائک آئی ہیو بین پارٹ آف دس آغا خان رورل سپورٹ پروگرام فار 12 ایئرس. تو میں نے اس ادارے میں، اور ابھی دوبارہ میں نے اس کو جوائن کیا ہے. ساتھ ساتھ میں نے ایفات کے 2 پروجیکٹس میں کام کیا ہے، اور پھر آغا خان ہیلتھ میں کام کیا ہے. آغا خان ایجوکیشن کے ایک پروجیکٹ کو لیڈ کیا ہے وچ واز موبلائزیشن فار ایجوکیشن. تو میں نے جو دیکھا ہے کہ ایک KRSP کے تھرو ہم نے گراس روٹ سے فورمز بنائے، انوالومنٹ ہوئی، ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں ہم نے بہت کام کیا سنس 1980s. اور اس اکنامک ڈیولپمنٹ میں وہ فورمز بنانے سے لے کے ان کو آرگنائز کر کے ان کی اسکل کو ڈیولپ کیا. اسکل کو ڈیولپ کرنے کے بعد ان کی سیونگز جنریٹ ہو گئی. جب اس 3 آئیڈیاز کے پیچھے کام کیا تو اس کا، اور ان کے پریکٹیکل جنرل نیڈز پہ کام کیا کہ جو ان کی کنڈیشن کو امپروو کرے. اس کے بعد یہ انقلاب آیا کہ خواتین اس لیول پہ گئی کہ وہ اپنے اسٹریٹجک نیڈز جو لانگ ٹرم ہے، جو ان کی پوزیشن کو بہتر کرتی ہیں، اس پہ انہوں نے خود کام کرنا شروع کیا. ان خواتین نے اس چھوٹے سے جو ہفتہ وار سیونگ کرتی تھی، منتھلی کرتی تھی، کوارٹرلی کرتی تھی، اس سے انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کیا اور ان کو بھیجا نیشنلی بھی انٹرنیشنلی بھی ان کو پڑھائی کے لیے اچھے انسٹیٹیوشنز میں بھیجا. سو اس میں کمیونٹیز نے بہت بڑا رول پلے کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جس حد تک اگر NGOز جیسے ایک KRSP ہے وہ کام کرے تو وہ بڑا چینج لا سکتے. اور اب یہ سچویشن ہے کہ ہمارا بیسٹ فار ویمنز اکنامک امپاورمنٹ پہ بیسٹ فار ویر کے نام سے ایک پروجیکٹ آیا ہے. اس کے تھرو ہم لوگ رائٹس کے اوپر، جنڈر ایکویلٹی کے اوپر، سیکچول جنڈر بیسڈ وائلنس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور سروائیور سروسز کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو وہ جو ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ ان NGOز کا بڑا رول ہے اویئرنیس کریشن میں، اکنامک ڈیولپمنٹ میں، پولیٹیکل امپاورمنٹ میں، اینڈ ڈیولپنگ لیڈرز لائک می، کیونکہ میں ان کی پروڈکٹ ہوں. بیکاز وی گاٹ ایکسپوجر، کیپیسٹی بلڈنگ ہماری ہوئی، اور پھر ہم گریجولی جو ہے نا ڈیولپ ہوتے ہوئے اسٹیج پہ آ گئے. تو میرا یہ ہے کہ چاہے وہ گورنمنٹ پروجیکٹ ہو، چاہے وہ NGO ہے، اسپیشلی آپ نے NGO کا سوال کیا تو ان کا بڑا ایمفیسس ہوتا ہے، اور اپنا ازمپشن اور کہنے کی باتیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. اچھا میڈم، آپ بھی ورکنگ لیڈی ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے گلگت بلتستان میں ایسے ورکنگ ویمنس ہیں جن کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں. کیا لگتا ہے کہ گلگت بلتستان کی ورکنگ وومن کے لیے کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو؟ جی، ورکنگ ویمن کا جس طرح ہیراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا میں نے بتایا. دوسرے جو مینیجیریل پوزیشنز ہیں اس پہ زیادہ تر مرد ہوتے ہیں کیونکہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا خواتین کے ڈیسیجن میکنگ میں اتنا رول نہیں ہوتا ہے کہ اگر وہ آفس ہے تو اگر خاتون کا ریپروڈکٹیو رول ہے، اس نے اپنے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے اور گھر کو بھی ٹائم دینا ہے، گھر کا کام بھی کرنا اور آفس کا کرنا ہے، تو وہ کنڈیسیو انوائرمنٹ نہیں ملتا، ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے لوگوں کے اندر کہ خواتین کو اگر ہم کنڈیسیو انوائرمنٹ دے دیں تو وہ اپنا ڈیو رول پلے کر سکیں. لیکن وہ ایشوز ہیں اس میں ان کو یہ رکاوٹیں ہیں، موبلٹی کے رکاوٹیں ہیں جس طرح میں نے بتایا، اور زیادہ تر ان کو ٹریڈیشنل رولز میں جیسے پہلے ہوتا تھا جو ہے نا جو سیکیٹری آفس سیکیٹریز میں اور جو نرسنگ کے شعبے میں، ٹیچنگ کے شعبے میں زیادہ تر پرائیورٹی دی جاتی تھی. اب ایسا نہیں ہے، بزنس ویمن ہے، بہت سارے سیکٹرز میں ہیں، لیکن سٹل آفس میں ہائر مینجمنٹ لیول پہ خواتین کا جو پرپورشن ہے، ان کی ریپرزنٹیشن ہے، وہ بہت کم ہے.
تو اس کو زیادہ ہونا چاہیے. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں, صحت کے مسائل ہے, ایجوکیشن تک ایکسیس کے مسائل ہے, اور پھر دور دور تک کچھ جگہوں پہ اسکول سسٹم نہیں ہے, کچھ جگہوں پہ ہاسٹلس کی فیسلٹیز ایون ٹیچرز کے لیے نہیں ہے تاکہ وہاں پہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن پہ کام کیا جا سکے. تو اس طرح کی ایشوز ہیں. اچھا میڈم, آپ کو پتہ ہے کہ آج 8 مارچ ہے اور عالمی خواتین کا عالمی دن آج پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے جتنے بھی اس وقت لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گی؟ جس طرح کہ آج کا تھیم ہے کہ جینڈر ایکویلٹی ٹوڈے فار سسٹینیبل ٹمورو, تو اس میں جو جینڈر ٹرانسفارمیٹیو اپروچ ہے جس میں مردوں کے تھرو ہم چینج لا سکتے ہیں, میں چاہوں گی کہ ہمارے والدین ہے, والد ہے, بھائی ہے, ہسبینڈ ہے, وہ ہمیں سپورٹ کرے تاکہ وہ جو ایکویٹیبل جو سوسائٹی ہے, جو جسٹ سوسائٹی ہے, اس کو ہم بنانے میں ہمارے لیے ہیلپ فل ہوں. جو ایشوز ہیں, وائلنس کے ایشوز ہیں, جو خواتین کا ڈومیننٹ اس پہ نہیں ہونا, سپریسڈ اس میں رول میں, اس کو کم کرنے کے لیے مرد اگر ہمارا ساتھ دے اور ہم سب مل کے اس کو کامیاب بنا سکتے ہیں. چلیں جی, بہت شکریہ میڈم, آج آپ نے وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کے لیے, آپ کا بہت شکریہ. جی خواتین حضرات, امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ جو اسپیشل پروگرام تھا خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے, اس حوالے سے جو بات چیت یہاں پہ ہوئی ہے اس بات چیت سے آپ سب لوگ اتفاق ضرور کرتے ہوں گے اور اپنے گھروں کے اندر اپنی خواتین کے ساتھ ایک مثبت کردار ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے. اسی دعا کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اپنے میزبان نوید افضل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.